بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کس عمل میں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، وابکی علی خطیئتک، اور تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی حفظ اللسان۔ اس روایت میں جیسے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ بیان ہوا کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نجات کس عمل میں ہے؟ کون سا عمل وہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر لیں، میں عمل کر لوں اور نجات پالوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 کام ارشاد فرمائے۔ جو انسان ان 3 باتوں کو اختیار کرے گا وہ ہر قسم کے فتنوں سے نجات پالے گا۔ 3 باتیں کون سی ہے؟ پہلی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، کہ چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ اور باب سے مناسبت بھی حدیث کی یہی ہے کہ باب ما جاء فی حفظ اللسان، باب زبان کی حفاظت سے متعلق ہے، تو اس حدیث میں چونکہ زبان کی حفاظت کا تذکرہ ہے، فرمایا چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ اور انشاءاللہ آج اسی پر مختصر کچھ معروضات پیش کریں گے۔ دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات والی کون سی ارشاد فرمائی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ کیا مطلب ہے گھر کی کشادگی سے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بڑا لینا چاہیے یا گھر کا بڑا ہونا ضروری ہے نجات کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت گھر میں گزارو، اپنا جو زیادہ وقت ہے وہ گھر میں گزارو، الا ہے کہ کوئی دینی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت اور مقصد ہے، اس کے لیے انسان بے شک نکلے، نمازیں ہیں، عبادات ہے، اس کے لیے نکلے گا، اپنے کام کاروبار ملازمت تجارت کے لیے نکلے گا، دوسرے ضروری کاموں کے لیے تو نکلے گا۔ لیکن جیسا کہ آج کل عادت بن گئی ہے کہ جو اضافی وقت ہے، زائد وقت ہے، کہ جس میں باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اپنا وہ وقت بھی باہر گزار رہا ہوں۔ اور بعض تو ایسا بھی ہوتا ہے، اتنا انسان عادی بن جاتا ہے کہ انسان صرف کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے آتا ہے، باقی سارا وقت دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر ادھر ادھر باہر گزرتا ہے۔ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور جتنا انسان گھر سے بلا مقصد بلا ضرورت باہر رہے گا یہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا عافیت اس میں ہے، نجات اس میں ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، یعنی اپنے گھر میں اپنا زائد وقت گزارو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک ہے آنکھ کا رونا، ایک ہے قلب کا رونا، دل کا رونا۔ تو آج ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے، اور دل سے خدا نخواستہ اگر گناہ کا احساس ہی مٹ جائے، گناہ کی شناعت، قباحت اور برائی ہی چلی جائے، تو پھر تو بہت ہی معاملہ سنگین ہو جاتا ہے کہ انسان کو ندامت ہی نہیں ہوتی۔ آنسو تب نکلیں گے جب ندامت ہوگی، توبہ انسان تب کرے گا جب انسان کو گناہ کا احساس ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گناہ کا یا برائی کا احساس مٹ جائے، پھر نہ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں اور نہ توبہ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال بہت سنگین اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، انسان توبہ استغفار ہر وقت کرتا رہے،
کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے، مبادہ کسی وقت اچانک موت آ جائے اور خدا نخواستہ انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ تو اس میں 3 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اور اسی سے متعلق انشاءاللہ آج بات عرض کریں گے۔ آپ نے فرمایا چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ یہ نجات کا سب سے پہلا عمل آپ نے یہ بتایا، کیونکہ زیادہ تر انسان آج جو فتنوں کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حدیثوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں انسان کو اوندھے منہ گرانے والی چیز وہ یہ زبان ہے، وہ یہ زبان ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح۔ اسی لیے زبان کے متعلق بہت ساری حفاظت زبان کے متعلق روایتیں۔ ایک روایت تھی کہ املک علیک لسانک، اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس عضو کی جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بشرطے کہ جو شخص ان 2 اعضاء کو محفوظ رکھے گا گناہوں سے۔ اس میں ایک زبان ہے۔ تو زبان کی وجہ سے انسان بہت زیادہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے، ہر صبح جسم کے باقی تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تمہارا ایک حصہ ہے، اگر تم صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تم صحیح نہیں رہی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ باقی اعضاء جسم کے یعنی باقی سے سمجھ لینا، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جتنے اعضاء ہیں وہ اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور صحیح رہنا، تمہاری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پڑیں گے۔ کس طرح؟ بھائی اس طرح نا کہ انسان جھوٹ بولے گا زبان سے، لیکن جہنم میں سزا ملے گی پورے جسم کو۔ جرم کیا زبان نے اور سزا پورے اعضاء کو، پورے جسم کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ غیبت کی زبان نے اور سزا باقی اعضاء بھی بھگت رہے۔ طعنہ دیا زبان نے، فحش کلامی بد کلامی کی زبان نے، اور سزا قیامت کے دن بھگتیں گے سارے اعضاء۔ اور اگر دنیا میں بھی دیکھا جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لے، انسان زبان سے گالی بکتا ہے، تھپڑ جو ہے منہ پہ پڑ گیا، لاتیں پڑ گئی گھون سے، وہ لاتیں گھون سے یا تھپڑ زبان پہ نہیں پڑتے، زبان تو اندر محفوظ ہو گئی، اس نے اپنا کام کر لیا، باقی اعضاء پٹ رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی زبان کی وجہ سے باقی اعضاء کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے یہ زبان کی وجہ سے تمام اعضاء کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے باقی اعضاء بھی زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ بھائی صحیح رہنا خدا کے لیے۔ تو یہ زبان ایسی چیز ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے، چونکہ بہرحال زبان تو سب ہی غلط استعمال کرتے ہیں، قینچی کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا استعمال پھر بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد خواتین کی دیکھی، عورتوں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ لعنت ملامت بہت کثرت سے کرتی ہے، اور دوسرا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیں 2 کتنی بڑی باتیں ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، عورتیں لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہے، اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہے۔ تو بہرحال چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، زبان کا کنٹرول کرنا، زبان کو حفاظت میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں نا اللہ پاک نے کتنی قیمتی اعضاء دیے ہوئے، لیکن ہم اس کا کس طرح بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ آج زبان کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر خدا نخواستہ گونگا پیدا ہو جائے، یا بعد میں خدا نخواستہ حادثاتی طور پہ گونگا ہو جائے، زبان کا کوئی متبادل نہیں۔ آج تک اس کا کوئی متبادل نکلا ہے مصنوعی زبان لگا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صلاحیت اللہ پاک نے مفت میں رکھ دی ہے۔
آج دنیا میں میں عرض کرتا ہوں ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں بغیر پیسوں کے کوئی چیز نہیں ہوتی. معمولی سی بھی چیز, پانی آپ کو بغیر پیسوں کے نہیں ملے گا. مختلف قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں, ہر چیز کے استعمال کے لیے دنیا میں آپ کو کچھ دینا پڑے گا. لیکن اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں, اللہ پاک نے اس پر کوئی چیز نہیں مانگی کہ بھئی زبان استعمال کرو تو اس کی قیمت ادا کر لو, پیسے دے دو, آنکھوں کے لیے پیسے دے دو یا استعمال کر لو, یا اتنا صدقہ خیرات کر لو جتنی زبان استعمال کرتے ہو. اللہ پاک نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہا سوائے ایک بات کے کہ ان اعضاء کو غلط استعمال مت کرو. بس اس کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال مت کرو. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں, اور ہم اس کے باوجود کتنی نافرمانیوں میں ان اعضاء کو استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان زبان سے کوئی لفظ بھی اگر نکالتا ہے نا, لفظ, الا لدیہ رقیب عتید, برابر میں ہی نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین, دو فرشتے ہیں نا, ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک گناہ لکھ رہا ہے. ایک حرف انسان زبان سے نکالتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ سب نوٹ ہو رہا ہے. آج دنیا میں دیکھیں نا ہم زبان کس طرح چلاتے ہیں, جو بھی بولے, لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے تھوڑا سلو کروا دے کہ بھئی آپ کی جو باتیں ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, آلہ لگا ہوا ہے اور آپ کی یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے, انسان کتنا گھبرا جاتا ہے. اوہ, اب زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی پکڑا جاؤں گا, کوئی خدا نخواستہ نامناسب بات نکلی یا قابل اعتراض بات نکلی, مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, پکڑ لیا. اب انسان تول کے بول رہا ہے, بہت احتیاط کر رہا ہے, تو دنیاوی پکڑ کے خوف سے انسان زبان کو کنٹرول کر رہا ہے. لیکن اسی زبان کی وجہ سے ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس میں انسان کی گرفتاری ہونے والی ہے, اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہر چیز. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا. محدث العصر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, لکھا ہے کہ جدید آلات نے آج ہمارے لیے آخرت کے معاملات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ملحد, بے دین, کہ وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے کہاں ہے جنت بھائی, ہم جنت کو نہیں مانتے. کہاں ہو سکتی ہے, کہاں ہے, ہوتی تو نظر آتی. جہنم کو ہم نہیں مان رہے, فرشتوں کو ہم نہیں مانتے. پل صراط کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کیسے ہو سکتا ہے, میزان عدل ترازو اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے. باتیں ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن بہرحال الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں, اور ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے وہ حق اور سچ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر عقلی طور پر آج سمجھنا ہے تب بھی آسان ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی کیا ہے, یو ایس بی ہے, کہتے ہیں یہ یو ایس بی ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ جو ہے چھوٹی سی ایک چپ ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ جو ہے سی ڈی ہے, پتلی سی سی ڈی ہے اتنی باریک, اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں محفوظ ہو گئی. کہاں ہے بھائی, اتنی سی یو ایس بی ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں ڈیٹا آپ نے محفوظ کر لیا. اتنی سی ایک چپ ہے معمولی سی, اس میں آپ نے بے شمار چیزیں, کتابیں ڈال دی, بیانات ڈال دیے, کتنی چیزیں بھائی کیسے اندر آ گئی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فرشتوں کے لیے نوٹ کرنا کیا مشکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. کہتے ہیں کہ اب میزان عدل میں ہر چیز کو تولا جائے گا, اعراض ہے, جواہر ہے, ان کا وزن ہوگا, ہر چیز کا اعمال کا وزن ہوگا. اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. آج بخار کو تولتے نہیں تولتے. بخار کوئی ایسی جوہر تو نہیں ہے نا, جسمانی چیز تو نہیں ہے نا, کہ لیکن بخار کو تولتے کہتے ہیں آپ کو یہاں آلہ لگایا, کہا بھائی آپ کو تو 101 بخار ہو رہا ہے. بھائی خون کا جو رفتار ہے, خون کی بلڈ پریشر جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ لیے آلات ہیں, آپ وہ آلہ لگا لے, کہتے ہیں بھائی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, اوپر کا اور نیچے کا اتنا ہے, زیادہ ہے. خون کی رفتار کو کیسے ناپ لیا؟ جسم میں شوگر کی مقدار ہے, اور اس کے جو ہے وہ آلے کے ذریعے سے اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں, وہ خون لگا کر اس کو چیک کر لیا, ایکو چیک کے ذریعے سے. کہتے ہیں بھائی شوگر 200 آ رہی ہے, 250 آ رہی ہے, 100 آ رہی ہے, جو ہے فاسٹنگ میں اتنی آ رہی ہے, رینڈم میں اتنی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کوئی خون کو ہم نے کیسے چیک کیا ہے کھول کے کہ اس میں چینی ہے, شوگر ہے؟ یہ آلات ہیں. ترقی ہو گئی ہے, ایجاد ہو گئی ہے. بخار کو تولا جا رہا ہے, شوگر, خون میں شوگر کی مقدار کو دیکھا جا رہا ہے, جسم میں حرارت کو دیکھا جا رہا ہے, خون کی رفتار کو ناپا جا رہا ہے. اور موسم کی تبدیلی کو آپ دیکھتے ہیں, موسم میں درجہ حرارت جتنا ہے, سردی ہے تو اتنے درجے ہیں. ایسا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں؟ اس پہ تو ہم یقین کر رہے ہیں.
کہ وہ ایک آلہ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ترقی ہو گئی ہے، ڈیجیٹل آلہ ہے. تو ایک عام انسان جس کو اللہ پاک نے وجود بخشا، جو ناقص الخلقت بھی ہے، ناقص العقل بھی ہے، ناقص العقل ہے انسان کی عقل کامل تو نہیں ہے، لیکن وہ انسان اتنی ترقی اپنی ایک محدود عقل کے باوجود کر رہا ہے کہ چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اور ہم اس کو یقین کر رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں. جو اللہ پاک خالق ہے، مالک ہے، طاقتوں کا مالک، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ بات سمجھ لے کہ جو بات ہم زبان سے نکال رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ضائع نہیں جا رہی ہوا میں، اور قیامت کے دن پھر سارا کے سارا نامہ اعمال کھلے گا سامنے. یہ کہا، زبان سے یہ کہا تھا، زبان سے یہ کہا. اور آج ہم کس طریقے سے زبان کو استعمال کرتے ہیں؟ نیکی کی باتیں شاید کم ہو اور گناہ کی باتیں شاید اس سے زیادہ صادر ہوتی ہوں. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر کہتے ہیں نا. جرم کہتے ہیں جسم کو عربی میں، تو کہتے ہیں جرمہ صغیر، یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے. ایک حرف آپ نکالتے ہیں انسان کا سر توڑوا دیتی ہے، صحیح یا نہیں ہے؟ انسان ایک کلمہ نکالتا ہے، بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہے. کہا کیا ہے بھائی؟ ایک جملہ تو میں نے کہا تھا، اور ایک جملہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے بہت بڑا فساد بن گیا. تو زبان کے گناہ کوئی معمولی تو نہیں ہوتے. یہی زبان ہے جو انسان کو خرابی کے اندر اور آفتوں کے اندر ڈالتی ہے. 3 باتیں آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے انسان اگر ان کو اپنا لے تو انسان نجات پالے گا. نجات، اس میں سب سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک، کہ بھائی چاہیے تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے. آج زبان ہماری بالکل بے اختیار ہے. بولتے پہلے ہیں، تولتے بعد میں ہیں، بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لڑائی ہو گئی، جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، یا ویسے ہی کتنی باتیں ہم زبان سے نکال لیتے ہیں. تو بہرحال جھوٹ کا معاملہ ہو، غیبت کا معاملہ ہو، طعنہ زنی کا معاملہ ہو، لعنت ملامت ہے، فحش کلامی ہے، بد کلامی ہے، کتنے معاملات میں آج ہم ملوث ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین سواری جھوٹ کی وہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ فلاں نے اس طرح کہا. بئس مطیۃ الکذب انہم زعموا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں نے اس طرح کہا. اس بات کو بھی سمجھ لیں. ایک تو انسان خود جھوٹ بول رہا ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. آج ایک اور طریقہ بھی ہم نے اپنا لیا ہے. ہم کو کسی کو بدنام کرنا ہے، کسی کے متعلق جھوٹ بولنا ہے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، انہم زعموا، فلاں نے یہ کہا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جھوٹ میں بول رہا ہوں اور میں اس جھوٹ کا گناہ دوسروں پہ لانا چاہتا ہوں اور یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہتا ہوں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں لوگ کہہ رہے. آج ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے اس میں 2 صورتیں ہیں کہ بھئی وہ فلاں کو یا جو آپ لوگوں کی طرف نسبت کر رہے ہو ان کو آپ سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا. اگر آپ ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہو تو آپ جھوٹ کو نقل کر رہے ہو، اور اگر آپ ان کو سچا سمجھ رہے ہو تو پھر اس بات پر دلیل لے آؤ. آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ فلاں لوگوں نے یہ کہا؟ آج ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں. کتنی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور کیسی کیسی افواہیں اڑائی جاتی ہے، کیسی کیسی باتیں. اور آج کا مسلمان تحقیقی مزاج تو ہے نہیں. شریعت میں آتا ہے نا کہ انسان کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تحقیق، آج تحقیق کا مزاج نہیں ہے، اور جس کو ہم چاہیں جتنا بدنام کرنا چاہے کر لیتے ہیں. آج ہوتا ہے ایسا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی بھی ہے، آج سیاست کا میدان ہے، ہماری معاشرت ہے، آج ہمارا جو بھی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، مذہب ہے، جو بھی معاملات ہیں، ہر ایک میں آج بالکل ایسا ایک گن بنا ہوا ہے. کسی کے منہ کو یہ جو ہے نا، یہ تو اتنے پیسے اس نے کھا لیے اور یہ اتنے میں بک گیا، اور فلاں جو ہے نا پتہ نہیں یہ اتنے پیسے کھا رہا ہے، فلاں نے جو ہے ایسا کر لیا، فلاں نے. آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے سامنے ہوا ہے؟ آپ کے سامنے لیے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لوگوں نے کہا. آپ تو یہ کہہ رہے ہو لوگوں نے کہا، لیکن قیامت کے دن یاد رکھیں آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہے، مجھے یہ بات ثابت کرنی ہے. میں اگر کہہ رہا ہوں
تو کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان بہت زیادہ سوچ لے کہ میری یہ بات بے بنیاد ہے یا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت یا دلیل ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر خود نہیں دیکھا تو میں کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے. آج ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک برا لگ رہا ہے، ہر ایک میں دنیا جہاں کی خرابیاں لگ رہی ہے سوائے مجھے اپنی ذات کے. لیکن اب وہ باتیں اس میں تقریباً ایسی ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ نا وہ اس کے پاس مال آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے، بس یہ 2 نمبری کام کرتا ہے، میرے خیال میں غلط کر رہا ہے. اور یہ سارا جو ہے نا اس کا دندہ غلط ہے. بھئی آپ نے دیکھا آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو، غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پہ جو الزام لگایا آپ اس کے ثبوت دے دو. جو بھی بات ہے، بہرحال تفصیل میں ہم نہیں جاتے. کوئی بھی انسان کسی کے متعلق کوئی بات کرے، یاد رکھے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو انسان نہیں کرے. ورنہ یہ ذمہ داری آپ نے اپنے سر پہ، میں نے اپنے سر پہ لے لی. میں نے جب یہ زبان سے نکال لی، میں نے جب کسی کے متعلق کہا نا کہ فلاں ایسا ہے، پھر قیامت کے دن اب مجھ سے پوچھا جائے گا. اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو پھر ظاہری بات ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، سزا ملے گی. تو جھوٹ کی آج ایک صورت یہ بھی رائج ہو گئی. اسی طریقے سے آج یہ بھی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو ایک مذاق کا رنگ دے دیا ہے. آج ہے نا جھوٹ بول کے کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. جھوٹ بول کے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اگر ہم اس کے لیے مذاق کا لفظ استعمال کر لے، اس سے یہ جھوٹ ہونے سے نہیں نکلے گا، یا جھوٹ ہونے کے گناہ سے ہم بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے. جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے انسان سچ میں بولے، چاہے انسان مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کرے. تو آج بہت زیادہ ایسا ہے، ہم نارمل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا شاید کوئی بری بات ہے ہی نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو مذاق کا نام دے رہے ہیں. اور آج تو کتنی نئی چیزیں نکلی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں پرینک بنا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کر رہا ہوں اور فلاں کر رہا ہوں، صرف لوگوں کی ایک ذہنی تفریح کے لیے. لیکن اس میں ہم کتنے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں. آج ہمارا نوجوان کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بھائی جھوٹ بول دیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے. میں نے جھوٹ بولا تاکہ کچھ تفریح تباہ ہو جائے. تو کسی کو ہنسانے کے لیے یا کسی کو ذہنی تفریح دینے کے لیے کیا جھوٹ بولنا جائز ہو گیا؟ جھوٹ بولنا جائز تو پھر بھی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے مذاق میں ہے، حقیقت میں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہنسانے کے لیے ہے، کسی بھی صورت میں ہے. یاد رکھیں یہ جھوٹ بولنا جائز قطعی طور پر نہیں ہے. تو زبان سے کسی بھی طرح کے اس طرح کے الفاظ نکالنا جس سے انسان کو تکلیف ہو، لوگوں کو اذیت ہو. اسی طرح جو یہ چیزیں بن رہی ہے اس میں اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کسی کی شکل و صورت پر جملہ کسا جاتا ہے، او بھائی فلاں کی طرح، او بھائی وہ فلاں کی طرح. اب یہ ہوتا ہے نا آج کل یہ پرینک اور یہ چیزیں بن نہیں رہی ہیں مذاق کے طور پر، اور کہتے ہیں بھائی تمہاری شکل فلاں کی طرح ہے، تمہاری شکل. کبھی تشبیہ دیں گے کسی سبزی سے، کبھی تشبیہ دیں گے کسی اور قبیح چیز سے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. میں کسی کی چہرے پہ شکل پہ اعتراض کروں، تمہاری ناک اس فلاں چیز کی طرح ہے، تمہاری آنکھیں اس طرح ہے، چہرہ اس طرح ہے، یہ سخت گناہ ہے. اللہ پاک کی تخلیق پہ اعتراض ہے. تو یہ چیزیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں چلتی ہے. یہ ہمارا دین کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کہ اس کو ہم ہنسی مذاق کی نظر کر کے کہیں کہ میں تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ کر رہا تھا اور لوگوں کو تفریح مہیا کرنا. آپ علیہ السلام نے بھی مزاح فرمایا ہے لیکن صاف ستھرا. آپ حضرات سن چکے ہیں اس کی کچھ مثالیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، اس بات ختم کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ روتی ہوئی واپس ہو گئی، بہت خفا ہوئی. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس بڑھیا کو کہو کہ کوئی بڑھیا نہیں جائے گی بڑھاپے کی حالت میں، سب کو اللہ پاک جوان بنا کر جنت میں لے جائے گا. ایک مذاق تھا، مزاح تھا اور صاف ستھرا حقیقت تھی. اسی طرح ایک صحابی عرض کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے. آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اس نے عرض کہ اللہ کے رسول میں بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی اونٹ دنیا میں ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. یہ مزاح اور مذاق کی کچھ مثالیں ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مزاح فرمایا ہے اور فرماتے مزاح مذاق صاف ستھرا یہ کوئی منع نہیں ہے، بالکل ہے. لیکن آج جس چیز کو ہم مزاح اور مذاق کا نام دیتے ہیں اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں فحش کلامی بھی ہوتی ہے، اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دوسروں کا استہزاء اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اس کو قطعی طور پہ مذاق کا نام نہیں دیا جا سکتا.
ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ ہم مذاق اڑا کر اس کو مذاق کرنے کا نام اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ زبان کی حفاظت سے متعلق کچھ احادیث بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔